کل جڑا پیپر کوشچن آ رہا ہے میں تو پتہ نہیں تو میں پڑھیا بھی کوئی نہیں یا اللہ مہربانی کر تو کل دا کوشچن میں وکھا دے بسم اللہ. اب جب وہ نکل آتا تھا تو حافظہ میرا اچھا تھا, میں نے رٹے کبھی نہیں لگائے, تو 2-4 صفحے ادھر دیکھے 2-4 صفحے ادھر دیکھے, پھر کتاب کو بند کیا. پھر یا اللہ میں کچھ نہیں پڑھیا, کل پیپر دکھا دے بسم اللہ. میں نے ساری کلاسیں اس طرح پاس کی بسم اللہ دی برکت نال. تم اعوذ باللہ پڑھ لو, یہ میں نے بات اچھی نہیں سنائی آپ کو. تو جب وہ کامیاب ہوگا, جیسے یہاں کامیابی کی خوشی ہوتی ہے, تو اس کے ہاتھ میں پیپر آئے گا. یہاں تو پیپر نہیں آتے, ہمیں تو پیپر دیے جاتے تھے. تو اپنے پیپر کو یوں لہرائے گا, کہے گا ہو, نعرہ لگائے گا جیسے ہم خوشی میں نعرہ لگاتے, کہے گا ہو. وہ کہیں گے کیا ہوا, کہے گا اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا, کہے گا ہو مقرؤ کتابیہ, آؤ میرا پیپر دیکھو, میں پاس ہو گیا, میں پاس ہو گیا, میں پاس ہو گیا. ایک لڑکا تھا عبد الواحد, ہاسٹل میں ہم روم میٹ تھے, وہ 9th میں تھا, میں 8th میں تھا. تو وہ بھی میرے جیسا ہی خلیفہ ہی تھا. تو ایک دفعہ قدرتی پاس ہو گیا, تو وہ پیپر ہاتھ میں لیے ہوئے کمرے میں انٹر ہوا, ویکھو میں پاس ہو گیا جے, ویکھو میں پاس ہو گیا جے, ویکھو میں پاس ہو گیا. وہ نعرہ لگائے گا ہو مقرؤ کتابیہ, پڑھو میرا پیپر. وہ کہیں گے یار تو کیسے پاس ہو گیا, کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا میرا پیپر ہونا ہے, میں نے جواب دینا ہے, میں تیاری کرتا رہا. اس پر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی فہو فی عیشۃ راضیہ, اس کو عالی شان زندگی مبارک ہو, فی جنت عالیہ, اوپر کی جنت مبارک ہو, قطوفہا دانیہ, خوش اس کے جھکے ہوئے ہیں مبارک ہو, کلو کھاؤ, وشربو پیو, ہنیئا ہنیئا, کھاؤ پاخانہ نہیں, پیو پیشاب نہیں. کس وجہ سے, بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, جو تم نے زندگی گزاری لمز میں اور پھر اپنے فیلڈ میں اپنے رب کو راضی کر کے, اس زندگی کا آج تم ذائقہ چکھو. اب ہم یہاں پر ہیں 5, 5.5, 6 فٹ کے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا 130 فٹ کی ہائٹ پر. کتنی بھائی؟ اصل قد ہمارا 130 فٹ ہے. اور جنت کا جب اعلان ہوگا تو یہ قد واپس مل جائے گا, آپ 130 فٹ کے ہو جائیں گے. یہ جو ہم چھوٹے ہوئے ہیں یہ پیسج آف ٹائم ہے, جس نے ایسے گھستے 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 ہمارے قد گھٹاتے 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 یہاں تک پہنچائے. آگے اور چھوٹے ہو جائیں گے. ایک ذمہ دار کا نوکر تھا مراسی, اس نے اس کو گھوڑا پکڑا, ایدی مالش کرو. مراسی تو کبھی کام جانتے ہی نہیں. ہمارا ایک مراسی آیا اپنے بیٹے کو لے کر, میاں صاحب میرے پتر نو نوکری لوا دیو, دیرے برباد ہو گئے, نوکری دیندہ خیرات, بھوکے مردے پہ ہیں, اے میرے پتر نو نوکری لوا دو. میں کہا چاچا مراسیاں کدی نوکری نہیں کیتی, تسی جی میں پندے پہ وہی کیتے نہیں, میاں بھوکے مرے ہکو تو دینا ہے اور دیندہ ہی کوئی نہیں سانو, میں نے انہوں نوکری لوا دو. تو میرے ایک دوست تھے فاطمہ شوکر مل میں نے انہیں فون کیا, وہ جی ایم تھے, تو انہوں نے کہا بھیج دیں, میں لیبر میں رکھ لوں گا. تو میں نے اسی طرح اس کو کنوے کر دے, میں کہا چاچا انہوں لے جا, انہوں لیبر چ رکھ لے سر, سرداریاں قائم ڈیرے آباد. چوتھے دن دونوں ماں باپ بیٹا پھر ڈیرے میں. میں کہو تسی کدے آ گئے ہوتا, ان تک گلے آئی نوکری دے. وہ اس کا باپ کہنے لگا میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہو سی, تو میرا پتر جا کے افسر لگ سی. انہیں تو بوریاں چوائیں ہیں, تو بوریاں چاہ دی تک کانڈی لوس گئی ہے, بھلا مراسیاں کدی بوریاں چاہیے. میں کہا میں تینوں کیا کیا مراسیاں کدی نوکریاں کی تھی. تو میراسی اس کو مالش کرتا رہا. جب زمین دار اندر گیا تو وہ اپنا سو گیا, پیچھے گھوڑا چور لے گئے. جب صبح کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا گھوڑا غائب. وہ بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا اور بڑا خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسے باندھ کے مالش شروع کر دی.
تھوڑی دیر کے بعد زمیندار آ گیا کہنا اوے گھوڑا کے دے گئے سائیں آئے کھلوتا ہے کوئی فٹے منہ تیرا گھوڑا ہوئے تو خرگوش ہے نہیں سائیں گھوڑا ہے ساری رات انہوں میں مالش کی تھی تو گھس 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 گئے تو بس خرگوش بن گیا. تو ہم بھی جو یہ 5 ساڑھے 5 پونے 6 فٹ کے ہیں یہ ہم وہ گھس گھس کے ایسے ہو گئے. اللہ اس کو ریورس کرے گا. ہر مرد عورت ایمان والا اللہ اس کو 130 فٹ کی ہائٹ دے گا اور 100 جوڑے پہنے گا. ابھی میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے, موسم بدلا ہے, مجھے اس کا وزن محسوس ہو رہا ہے. وہاں 100 جوڑے پہنے گا اور ایسے 2 انگلیوں میں 100 جوڑے آ جائیں گے, چونکہ وہ اس کا جو دھاگا ہے وہ کاٹن سے نہیں ہوگا, اس کا دھاگا نور سے ہوگا. یہ لائٹ جل رہی ہے, مجھے اس کا کوئی وزن نہیں محسوس ہو رہا. یہ لائٹیں چل رہی ہیں, ان کا کوئی وزن آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. نور کا وزن نہیں ہوتا تو وہ دھاگا نور سے ہوگا. 100 جوڑے اللہ پہنائے گا, سر پہ تاج رکھے گا جس کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو شرمائے گا اور کہے گا چل وینقلب الی اہلہ مسرورا, وہ خوش خوش اپنے گھر کی طرف آئے گا. عورت ہے تو اس کا قد بھی 130 فٹ کی ہائٹ پہ چلا جائے گا. اور پھر ایمان والے جب پل صراط کو پار کریں گے اور جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو آگے دروازے بند ہوں گے. آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھلواؤں گا اور میں اونٹنی پہ سوار ہوں گا. بلال میری اونٹنی کی لگام پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ آگے آگے چلے گا. سب سے چھوٹا جنتی جس کو کہتے ہیں 1 مرلے کا مکان, وہ یہ ہماری زمین 24,000 کلومیٹر ہے, اس کو 10 ٹائم کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا میرے بندے تمہیں یہ جہنم سے نکلے گا بڑے لطر کھاتا ہوا. سب سے آخر میں میرے نبی کی آنکھ پہ قربان جاؤں کا میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل رہا ہے. اس کا نام جوہینہ ہے, اس کا قبیلہ بھی جوہینہ ہے. سبحان, ابھی وہ آیا بھی نہیں اور آپ کی آنکھ دیکھ کے بتا رہی. ہم اس نبی کی آنکھ کو جھٹلا کے آج کل کے پروفیسروں کی آنکھ کا اعتبار کریں تو اس تو بڑی چگل شاہی کوئی نہیں. کیا احمقانہ حرکت کہ نبی کی آنکھ کو جھٹلا دیا جائے. آپ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں چلنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے دیوار کے قریب چلے گئے, پھر ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گئے. جب سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی. جنت 7ویں آسمان پر ہے. کیا نظر ہے. اور جنت تو بڑی چھوٹی شے ہے. جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھ لیا ہو وہ کیسی آنکھ ہوگی, جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا ہو وہ کیسی آنکھ ہوگی. وہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, مچھر کا پر ہے, مکڑی کا جالا ہے, اس کو گزرگاہ بنا کے چلے جاؤ. اس کی خاطر ایمان نہ بیچو, عزت نہ بیچو, آبرو نہ بیچو. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہماری زندگی کے اقدار ہیں, ہمارے مزوں کا جہان اللہ نے آگے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور اسے روزانہ سجاتا ہے, روزانہ سجاتا ہے. تو سب سے چھوٹا جنتی جب جنت کے دروازے پر آئے گا اور دروازہ کھلے گا تو اس کا نوکر دروازہ کھلے گا تو اس کے سامنے یوں جھکے گا. یہ ہمارے سرائی کی بیلٹ میں نا گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ یوں ایسے جھکے گا, کہے گا جی کیا کر رہے ہو؟ کہا تم فرشتے ہو؟ کہا نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں آپ. وہ اتنا حیران ہوگا, وہ پھر اس کو لے کے چلے گا تو آگے 40 سال کا کارپیٹ بچھایا جائے گا اس کے لیے, 40 سال کا کارپیٹ, اور 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہمارے آقا آپ بہت دیر سے آئے. وہ کہے گا تسی شکر کرو میں آئی. بڑے لطر کھاتے ہیں فرشتے دے, شکر کرو میں آ گیا. اب وہ اس کو لے کے اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, میوزک چل رہا ہے. جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے فیض. فیض نام ہی فیض ہے. فیض دیتا ہے کیا کہ پوری دنیا میں سب سے پہلا جو ساز بنا تھا اور اس سے جو دھن نکلی تھی اس سے لے کر آخری جو ساز بنے گا اور اس سے جو دھن نکلے گی اور اس کے درمیان میں جتنے سر, جتنی دھن, جتنی تالیں ایجاد ہوئیں, وہ درخت آپ کو دنیا کے سارے نغمے سنا دے گا, سارے میوزک سنا دے گا اور اس پہ بڑھ کے پھر جنت کے میوزک کا اضافہ کرے گا. جنید جمشید مرحوم مجھ سے کہنے لگا میرا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا. میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں,
کہنے لگا لوگ بور ہو جاتے ہیں، لمبا سنتے نہیں، 3.5 منٹ۔ میں نے کہا جنت کا پہلا گانا کتنے سال کا ہوگا؟ 70 سال کا ہوگا، ایسے بیٹھ کے سنو۔ ایمان والی عورتیں بھی، ایمان والے مرد بھی ایسے بیٹھ کے سنو، مجال کو یوں ہو جائے یا یوں ہو جائے۔ تو پھر ایک بڑے خوبصورت میدان میں پہنچیں گے تو وہاں اس کو کہیں گے ہمارے آقا بھوکے آئے ہیں تو ان کو کھانا کھلاؤ بھائی۔ 80,000 نوکر ہیں، ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا، ایک یوں سے۔ اس میں ہر ڈونگے میں نئی قسم کا کھانا ہے، ہر گلاس میں نئی قسم کا ڈرنک ہے۔ وہ اس کو ڈونگا پیش کریں گے، پانی پیش کریں گے، ڈونگا پیش کریں گے، ڈرنک پیش کریں گے۔ 80,000 ڈونگے صاف کر جائے گا، 80,000 گلاس پی جائے گا، نہ پینے کی لذت کم ہوگی، نہ کھانے